جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں دعا مانگو، مگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی معنی میں کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم نے دعاؤں کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر ہم صحیح سے مانگ کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی ریکویسٹ تھی، پھر مجھے بھی لگا کہ مجھے اس ٹاپک پہ ضرور بنانا چاہیے ویڈیو اپنے علم کے مطابق۔ تو دیکھیے، انسان کمپلیکیٹڈ کیسے بناتا ہے دعا کو۔ گھنٹوں وظیفے کرتا ہے مگر دعا بہت مختصر سی، یا پھر اگر وہ دعا کرتا بھی ہے تو وہی رٹی رٹائی دعا، اس کی دعا میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو اللہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دعا جو ہے نا، بیسیکلی ان سمپل ورڈز، دعا ایک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ الدعاء سلاح المومن، بے شک دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے دعا کرنی؟ جیسے آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں، کال لگاتے ہیں، بالکل ایک ہی بات کو ریپیٹ تو نہیں کرتے نا، اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی سمپل ہے۔ اب دعا کے کیا آداب ہوتے ہیں، جتنا مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ تو جو سب سے پہلی چیز آتی ہے دعا میں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، آیت کریمہ 3 دفعہ، آیت الکرسی۔ اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں یاد ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، باقی 3 اوپر کی دعائیں لازمی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں دعائیں پڑھنے کے لیے، انہی دعاؤں کو کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے آپ ان کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، مگر اس کو ہم اپنی اردو زبان میں کریں گے، کیونکہ جو اوپر والی تعریف تھی وہ عربک میں تھی، یہ والی ہم اردو میں کریں گے، کیونکہ اردو میں بھی تو کرنا ضروری ہے نا، اسی میں تو اصلی لطف ہے۔ اب آپ اردو میں کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے ناموں کو آپ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں، آپ 3-4 نام یاد کر لیں، انہی ناموں سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اپنی دعاؤں میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو رحم کرنے والوں میں سے ہیں، ہے نا۔ تیرے سوا بھلا کون ہے جو ہم پر رحم کر سکے؟ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، موجزوں کا بادشاہ ہے، کن کا بادشاہ ہے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو 1% بھی ہم پہ رحم کر سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری چاہت کو حقیقت میں بدل سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کچھ بھی کر سکے۔ آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آپ تو قادر ہیں، آپ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں۔ یا اللہ، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے پاس تو لفظ بھی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ میں آپ سے کیا مانگ لوں آپ کیا نہ دے دیں، میں آپ سے تھوڑا مانگوں آپ کئی زیادہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تیری رحم نہ ہو، تیرا رحم نہ ہو تو ہم تو مانگ بھی نہ سکیں، کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے مانگ بھی نہ سکیں۔ ہم عبادت گزار بھی نہیں ہیں، ہماری عبادت میں بھی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو کچھ بھی تیرا حق 1% بھی تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے، پھر بھی ہم مانگتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے یہ سوچ کر کہ میرا رب، میرا اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، وہ بے شمار رحم کرنے والا ہے، وہ مجھ پر، میرے حال پر رحم فرمائے گا، میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، میری توبہ بھی قبول کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی زبان میں تعریف بیان کرنی ہے۔ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس چیز کو نہیں لیا ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ آگے بھی ابھی آپ کو چیزیں بتانی ہے، تو جتنا مجھے سمجھ میں آیا ابھی اتنا میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو پیارے نبی پر درود بھیجنا ہے۔ اب یہ ہے درود میں کون سا درود بھیجنا ہے، تو درود میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، بیکاز وہ سب سے افضل درود ہے۔ تو 3 دفعہ آپ درود پڑھ لیں یا 5 دفعہ پڑھ لیں، جتنا آپ کا من کرے، ایٹ لیسٹ 3 پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو دیکھیں، فرسٹ جو تھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی ان عربک، سیکنڈ تھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اردو میں، تھرڈ جو تھا وہ تھا پیارے نبی پر درود، اور فورتھ چیز جو ہے وہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے توبہ کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے دوست کے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے، پوری امت کے سب کی گناہوں کے لیے توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ ففتھ چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو شکر اس بات کا کرے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کا شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ہدایت پر اس چیز کا شکر ادا کریں، آپ کو نماز کی توفیق دی گئی اس چیز کا شکر ادا کریں، ہر نیکی کا شکر ادا کریں، ہر چیز کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ 6 چیز جو آتی ہے وہ ہے کہ اب اللہ سے کچھ خوبصورت دعائیں کریں، جیسے کہ یہ بہت پیارا ہے نا، آپ دیکھیے گا، سنیے گا آپ، جیسے کہ آپ کہیں جو فرسٹ دعا ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنے حبیب کی، اہل بیت کی، قرآن پاک کی، لوگوں کی محبت ڈال دیں۔ جیسے کہ اللہ پاک آپ میرے دل میں اپنے حبیب کی، اہل بیت کی، قرآن پاک کی، امت کی، سب کی، بہت لوگوں کی نہیں، مطلب جسے پوری امت کی محبت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کی محبت ہونا بہت ضروری ہے، اور جب آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں نا، مطلب اس سے بڑی خوبصورت چیز کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اتنا راضی ہوگا نا آپ سے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اینڈ یو وونٹ بلیو، اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلدی دکھے گا اگر آپ نے دعا مطلب بہت ہی دل سے مانگی ہے، تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت، پیارے نبی کی محبت، ہر چیز سے محبت ہونے لگ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنے حبیب کی، اہل بیت کی، قرآن پاک کی، پوری امت کی محبت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت پر اور استقامت کے راستے پر رکھنا، یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یا اللہ مجھے، میرے والدین کو، میرے عزیزوں کو ہدایت اور استقامت کے راستے پر رکھنا۔ تھرڈ دعا جو وہ یہ ہے کہ مجھ سے دین کا کام لینا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو، مجھے اعلیٰ اخلاق عطا کر، مجھے رحم دل بنا تاکہ میں لوگوں پہ رحم کر سکوں اور لوگوں سے نرمی سے پیش آ سکوں، ٹھیک ہے۔ مجھے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ خوبصورت دعائیں تھیں۔ 7th پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اپنے والدین کے لیے کیسے دعائیں کرنی ہے؟ اپنے والدین کے لیے ایسے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو انہیں ہدایت پر رکھ، ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما، ان سے دین کے کام لیں، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے ایک بہت خوبصورت سی دعا وہ یہ کرے گا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کر ہماری خوشیاں دیکھنا، یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ ضرور سے کریے گا، ٹھیک ہے۔ 8 جو ہے وہ ہے امت کے لیے دعا، یہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں جن کے بہت آنسو ہیں اس امت کے لیے، ہمارے پیارے نبی کی بہت قربانیاں ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنا نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سے کام لے لے جس سے ہم اس امت کے کام آ سکے، اور تو جانتا ہے کہ ابھی کیا حال ہے امت کے، یا اللہ ان مظلوموں پر اپنا رحم عطا فرما، ہمیں دین کے راستے پہ چلنا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب 9 جو ہے وہ ہے اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت والی زندگی عطا کر، ان سے دین کا کام لے لیں، انہیں میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا، انہیں بھٹکنے سے بچا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی دعائیں اپنی کرنی ہے، اور کچھ خاص دعائیں اگر اپنے دوست کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ 10th جو ہے کہ اپنے لیے خوب اچھے سے دعائیں کرنی ہے، اور آپ جو بھی اپنے لیے دعا کریں گے نا اس میں لازمی ایڈ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے دین دنیا آخرت تینوں میں بہتر کر کے دینا، اگر یہ میرے حق میں دین دنیا آخرت تینوں کے لحاظ سے بہتر ہے تبھی مجھے دینا، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک وہ آپ کے دین دنیا آخرت تینوں کے لیے بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دعا کرے گا، اور یہ بھی کہے گا یا اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے تیری رضا سے بڑھ کر بہترین رضا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب 11th جو ہے کچھ رہ گئی ہو دعا تو وہ کر لیجیے گا۔ لاسٹ جو 12th ہے وہ یہ ہے کہ پھر سے پیارے نبی پر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔